السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آج آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم پڑھنے لگے ہیں بہرشت ناول کی قسط نمبر 41۔ رات کی سیاہی میں منان کی گاڑی سنسان سڑک پر تیز رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ اس کی سیاہ رنگ کی کار بھی اندھیرے میں ڈوبے اسی منظر کا حصہ لگتی تھی۔ منان کی پکڑ اسٹیئرنگ پر بے حد مضبوط تھی کہ اس کے ہاتھ اور بازو کی رگیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ اب اتنی سی بات پر آنکھوں سے پورا دریا بہانا ضروری ہے کیا؟ جیا کی سسکیوں سے تنگ آتے وہ جھنجھلا کر بولا، آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے کیا؟ آپ بس وہی کریں جو ہمیشہ کرتے ہیں۔ وہ غصے سے بولتے منہ پھیر گئی۔ کیا کرتا ہوں ہمیشہ؟ لب دبائے اس نے بغور اس کا خفا سے چہرے کا مطالعہ کیا۔ مجھے دکھ دیتے ہیں، میرا دل توڑتے ہیں، اور کیا؟ جیا نے رخ کچھ مزید موڑ لیا۔ عرصہ ہو گیا دل رکھنا بھول گیا ہوں، اب مجھ سے دل خود بخود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کا لہجہ یاسیت سموئے ہوئے تھا۔ جیا نے اپنے چادر کے کونے سے بے دردی سے آنکھیں رگڑ لیں۔ پاگل ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ اسے اپنے پورے چہرے پر بے رحمی سے چادر رگڑتے دیکھ وہ اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا۔ دکھاؤ ادھر۔ وہ پل میں بریکس لگاتے گاڑی روک چکا تھا۔ اس کی سیٹ پر جھکتے وہ زبردستی اس کے گالوں پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا گیا۔ ہمت کیسے ہوئی خود کو تکلیف دینے کی؟ اس کی سرخ نگاہیں اور گال دیکھتے وہ پاگل ہوا۔ اس تکلیف سے تو کم ہی ہے جو آپ دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ اس کے دوبدو جواب دینے پر وہ مزید مشتعل ہوا۔ سنو جیا، وہ اس پر جھکا کہ اس نے مجبوراً اپنی آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا۔ مجھے تمہارا جسم اور روح دونوں جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ اس کے اظہار پر وہ بے یقین ہوئی۔ دل میں یکدم تتلیاں سی اڑنے لگیں۔ اگر آئندہ تم نے ان دونوں میں سے کسی کو بھی خود سے تکلیف پہنچائی تو میں سود سمیت بدلہ لوں گا۔ گمبھیر آواز میں بولتے وہ اس کی سوجی آنکھوں پر رکھ گیا۔ جیا اس کے
لمس پر سمٹ سی گئی۔ وہ شدت سے اس کے ایک ایک نقش پر اپنا چھوڑ رہا تھا۔ من جیا کے لبوں سے سرگوشی ادا ہوئی تھی کہ وہ انہیں مدہوش ہوا۔ نرمی سے اس کی چراتے وہ اس کی سیٹ پیچھے کرتے گیا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف ہو چکی تھیں۔ صرف چاند کی مدھم روشنی میں وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ من اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے جیا نے اسے پیچھے کرتے سانسیں بحال کیں۔ میں آج کیسی لگ رہی تھی؟ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ اس سے سوال کرنے لگی۔ تم مجھے چاند جیسی لگی، منان نے اس کے گال پر ٹریس کرتے جواب دیا۔ چاند جیسی؟ جیا کی آنکھوں میں سوال ابھرا۔ چاند جیسی ٹھنڈک اور سکون ہے تم میں۔ وہ اس کے کان دبا گیا۔ جیا نے کر کندھے سمیٹے۔ جیا آئی۔ جیا اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سننے کے لیے بے تاب ہوئی۔ آئی۔ اچانک منان کی فون بیل نے انہیں خواب سے حقیقت میں لا بھٹکا۔ جیا نے بوکھلا کر نظریں چراتے رہائی حاصل کرنا چاہی، مگر وہ اس کی تمام راہیں مفقود کیے ہوئے تھا۔ رات کے اس وقت مجھے ڈسٹرب کرنے کی کوئی اہم وجہ ہوگی یقیناً آپ کے پاس۔ وہ فون کان سے لگائے کسی سے مخاطب تھا۔ دوسری طرف زبیر شاہ کا قہقہہ گونجا۔ میں ہمارے بیچ بزنس سے زیادہ کچھ چاہتا ہوں اور اس کے لیے آج تم میرا تحفہ قبول کرو۔ منان نے اس کی بات سنتے جیا کے اس کی پلکیں گالوں پر سجدہ ریز ہوئیں۔ تم پر راستے میں ہونے والا ہے اور وہ اور کوئی نہیں تمہارا سسر کروائے گا۔ میں نے تمہیں دوست مان کر آگاہ کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں تم اس احسان کو بھولو گے نہیں۔ منان کی آنکھیں پل میں انسانی ہوئیں۔ تمہارا احسان میں تا قیامت نہیں بھول سکتا۔ ایک جملہ بولتے وہ کال کاٹ گیا۔ آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ جیا نے بات وہیں سے شروع کرنا چاہی کہ اچانک پرسکون فضا گولیوں کی گونج سے تڑتڑا اٹھی۔ برق رفتاری سے آتی دو گاڑیوں نے
ان کی گاڑی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جیا سے چیختے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ منان نے ایک جھٹکے سے اسے کلائی سے پکڑے، کھینچتے ہوئے اپنے کا حصہ بنایا۔ جیا سے مسلسل چلا رہی تھی، لیکن منان اس کے برعکس بالکل اطمینان سے گاڑی میں نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی گاڑی پروف تھی۔ شیشے کی دہلیز پار نہیں کر سکتی تھی۔ مرد ہے تو نکل باہر۔ وہ لوگ اب اپنی گاڑیوں سے نیچے اترتے دھڑلے سے کر رہے تھے۔ نکالو اسے باہر، زندہ بچنا چاہیے۔ ان کا سربراہ بڑھ چڑھ کر دھاڑ رہا تھا۔ من وہ ہمیں دیں گے۔ جیا نے خوف سے ہچکی لی۔ میرے ہوتے ہوئے تم نے ڈرنے کی جرات کیسے کی؟ اس کی سرکائے وہ وہاں اپنے رکھنے لگا۔ من، جیا کی گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ کیا تھا یہ شخص؟ ان کے سروں پر برس رہی تھی اور اسے کی پڑی تھی۔ یہ ایسے نہیں نکلے گا۔ ان آدمیوں میں سے ایک آگے بڑھا۔ جھکتے ہوئے اس نے گاڑی کا باریکی سے جائزہ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کی نظر پیچھے بہتے پٹرول پر پڑی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ کام آسان ہو گیا، وہ بڑبڑایا، اور بے رحمی سے کر دیا۔ پلک جھپکتے ہی نے گاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رات کی تاریکی کو چیرتے ہوئے بھڑک اٹھے۔ منان نے بجلی کی سی تیزی سے کی۔ جیا کو مضبوطی سے اپنے سے لگایا اور دروازہ دھکا دے کر کھولتے باہر نکل آیا۔ ایک ہاتھ سے مسلسل کرتے ہوئے وہ دشمنوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ باس اس کے پاس ہے، ایک کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ تو کیا پھول برسائے گا؟ ختم کرو اسے۔ سرد حکم آیا۔ بوچھاڑ تیز ہو گئی۔ منان نے اچانک چھلانگ لگائی اور سڑک سے نیچے ریتلی مٹی میں جا گرا۔ جیا اس کے دبی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں پہلی بار بے چینی جھلکی۔ جیا کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ سانسیں بے ترتیب تھیں، آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔
جیسے اس کے ذہن پر قابض ہو چکی تھی۔ جیا جواب دو۔ وہ اس کی خاموشی پر ہمیشہ کی طرح جھنجھلا گیا۔ اس نے جھکتے نرمی سے جیا کی سہلائی۔ اگر ہم والے ہیں تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جیا کے منہ سے بامشکل چند الفاظ ادا ہوئے۔ سن رہا ہوں۔ من جیا نے آواز پر سہم کر اس کے میں ناخن کاڑے۔ بولو نا۔ وہ اس کے نازک ہاتھ کی انگلیاں اپنے ہاتھ میں پھنسا گیا۔ میں اتنا جلدی مرنا نہیں چاہتی۔ ابھی مجھے آپ کے ساتھ جینا ہے۔ ابھی تو ہمارے بچے بھی نہیں ہوئے۔ مجھے ہمارے بہت سے بچے چاہئیں۔ وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے رو دی، جبکہ وہ تو اس کے سجائے گئے خوابوں پر حیران تھا۔